پاکستانی مشہور شخصیات جنہوں نے اپنی مرضی سے اسلام کے لیے شوبز چھوڑ دیا اور مذہبی اسکالر بن گئے، ان میں سے بہت سے اپنے کیریئر کے عروج پر تھے۔ اسلامی ریاست میں رہنے کا مطلب تمام اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا ہے، لیکن پاکستان ان اسلامی ممالک میں سے ایک ہے جو اپنے لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی دیتا ہے، اور لوگ خود جانتے ہیں کہ مذہب اور دنیا میں توازن کیسے رکھنا ہے۔ ان تمام پاکستانی مشہور شخصیات نے اس تبدیلی کی وجوہات بتانے کے لیے آواز اٹھائی ہے اور اسلام کے لیے شوبز چھوڑ دیا۔ ان سب کے ذہن بدلنے کی مختلف وجوہات تھی۔ سب سے پہلا جو نام ہے وہ ہے جنید جمشید کا۔ جنید جمشید نے UIT لاہور سے مکینیکل انجینئرنگ کی تھی، لیکن پہلی بار 1987 میں دل دل پاکستان اور تم مل گئے جیسے گانوں کے ساتھ وائٹل سنگر کے مرکزی گلوکار کے طور پر ملک بھر میں پہچان حاصل کی۔ دل دل پاکستان نے ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے جانے مانے گلوکار کے طور پر اپنی پہچان بنائی۔ انہوں نے 2004 میں موسیقی کو باضابطہ طور پر ترک کر دیا اور اپنی زندگی اسلام پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کے لیے وقف کر دی، اور اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ اور نعتیں پڑھنا شروع کی اور بالآخر ایک عالم دین بن گئے۔ دسمبر 2016 میں PIA کی پرواز 661 میں اپنی بیوی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئے اور ایک فضائی حادثے میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ اگر ہم دوسری شخصیت کی بات کریں تو وہ ہے رابی پیرزادہ۔ شوبز سے کنارہ کشی کا اعلان کرنے سے پہلے رابی پیرزادہ نے کافی پرجوش رہتی تھی۔ رابی پیرزادہ اپنی نجی ویڈیوز کے وائرل ہونے سے چند ماہ قبل ہی سوشل میڈیا پر ناقابل یقین حد تک متحرک تھی۔ رابی پیرزادہ اپنے سیاسی بیانات کی وجہ سے پہلے ہی خبروں میں رہتی تھی۔ رابی کی ویڈیو لیک ہونے کے بعد ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے اپنی ویڈیوز کے لیے عوامی طور پر معافی مانگی اور ان تمام لوگوں کو جواب دہ ٹھہرایا جنہوں نے ان کی نجی ویڈیو وائرل کی تھی۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں شوبز چھوڑ رہی ہوں اور اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے اور لوگوں کے دلوں میں میرے لیے نرم کر دے۔ اس کے بعد خطاطی کرنے لگ گئی۔ اگر ہم تیسرا نام لیں تو یہ بہت بڑا نام ہے، یعنی کہ علی افضل۔ ایک دہائی سے شوبز انڈسٹری کا حصہ رہنے والے اداکار علی افضل، وہ اپنی رنگین آنکھوں اور بہترین اداکاری کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ وہ 90 کی دہائی سے میڈیا میں ہیں اور کئی ڈراموں اور اشتہارات میں اداکاری کر چکے ہیں۔ وہ ان پاکستانی مشہور شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے شوبز چھوڑ دیا۔ انہوں نے 2004 میں اپنی اداکاری کو چھوڑ دیا اور اسی وجہ سے انہیں اور ان کی فیملی کو مالی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اب وہ مختلف پلیٹ فارم اور چینلز پر اسلام کے لیکچر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے نور بخاری کی، تو اداکارہ نور بخاری کچھ عرصہ اسکرین سے دور رہی۔ پہلے تو نور شوبز کو اسی لیے نہیں چھوڑ سکتی تھی کہ ان کے معاشی حالات انہیں شوبز چھوڑنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ شوبز ہی ان کی آمدنی کا واحد ذریعہ تھا۔ نور نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپنی متعدد شادیوں پر لوگوں کی شدید تنقید کا سامنا کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ اس شعبے میں چاہے کتنی ہی محنت کیوں نہ کی جائے، اس کا فیصلہ ہمیشہ یہی رہے گا۔ اپنے YouTube چینل پر نور بخاری اپنی تبدیلیوں کو شیئر کرتی ہیں اور اکثر ایسی ٹاک شوز میں نظر آتی ہیں جو اسلام کا پیغام پھیلاتے ہیں۔ اس کے بعد پانچواں اہم نام شازیہ خشک کا ہے۔ مشہور لوک گلوکار شازیہ خشک، جو کہ پاکستان کی بہترین شخصیات میں سے ایک ہیں، وہ اپنے مختلف اور منفرد انداز کی وجہ سے بہت مشہور ہوئی۔ کئی دہائیوں تک فوک گائیکی کی دنیا پر راج کرنے کے بعد شازیہ خشک نے حال ہی میں شوبز کی دنیا کو خیر آباد کہہ دیا۔ انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر شوبز انڈسٹری کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ شوبز چھوڑ رہی ہیں کیونکہ وہ اپنی باقی زندگی اسلام کی خدمت میں گزارنا چاہتی ہیں، اور شازیہ خشک نے مزید واضح طور پر کہا ہے کہ وہ اس فیصلے پر واقعی سنجیدہ ہیں اور اس پر ہمیشہ قائم رہیں گی۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے عروج ناصر کی، تو عروج ناصر PTV کی وہ اداکارہ ہے جو مشہور ڈرامہ لنڈا بازار اور نہ جانے کیوں کی وجہ سے مشہور ہوئیں۔ وہ ان پاکستانی مشہور شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے 2011 میں شوبز چھوڑ دیا اور عملی طور پر مسلمان ہو گئی۔ عملی یوم حجاب کے موقع پر عروج نے کہا کہ انہوں نے زندگی کے معنی کے بارے میں 2005 میں سوچنا شروع کیا، جب پاکستان ایک بڑے زلزلے سے لرز اٹھا تھا اور کئی زندگیاں پلک جھپکتے ہی ختم ہو گئی اور بہت سی زندگیاں تبدیل ہو گئی۔ مزید آپ کو بتاتے ہیں
کہا جاتا ہے کہ میزبان اور اداکار عروج ناصر نے شوبز کو اس وقت خیر آباد کہا جب وہ اپنے کیریئر کی عروج پر تھی۔ اور اگر انم فیاض کی بات کی جائے تو پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کی معروف اداکارہ انم فیاض نے اسلام کی خاطر شوبز انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا۔ کئی مشہور پاکستانی ڈرامہ سیریز میں اداکاری کرنے والی انم نے شوبز انڈسٹری چھوڑنے کی خبر انسٹاگرام پر ایک پوسٹ کے ذریعے دی۔ انہوں نے انسٹاگرام پوسٹ میں مداحوں سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ پیغام لکھنا بہت مشکل ہے۔ آپ سب نے میرے میڈیا کیریئر میں میرا بہت ساتھ دیا، لیکن اب میں شوبز انڈسٹری چھوڑ کر اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کر رہی ہوں۔ اداکارہ کافی عرصے سے اداکاری کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی، جبکہ انسٹاگرام پر پوسٹ کی گئی تصویر میں وہ حجاب میں نظر آئی تھی۔ 8واں اہم نام عبداللہ قریشی کا ہے۔ پاکستانی گلوکار عبداللہ قریشی نے 6 اکتوبر 2022 کو انسٹاگرام پر یہ اعلان کر دیا کہ انہوں نے اسلام کے لیے میوزک انڈسٹری چھوڑ دی ہے۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ وہ اب صرف ایسی مہم چلائیں گے جو ان کے مذہبی اقدار کے مطابق ہو۔ عبداللہ صدیقی نے لکھا، میں جانتا ہوں کہ میں کافی عرصے سے کھویا ہوا ہوں اور مجھے اس وقت بہت سارے پیغامات موصول ہوئے ہیں جس میں پوچھا گیا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے وقفہ لیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے وقفے کا بٹن دبایا اور اس وقت معلوم کرنے لگا کہ میں کون ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں اور میں کون بنتا جا رہا ہوں۔ عبداللہ نے مزید کہا کہ الحمدللہ میں اپنے اس فیصلے سے مطمئن ہوں اور میں اصل حقیقت تلاش کرنے کے لیے اپنے راستے پر گامزن ہوں، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ میرے لیے اس نئے سفر کو آسان کرے، آمین۔ اس کے بعد 9واں اہم نمبر ایاز خان کا ہے۔ ایاز خان صف اول کے پاکستانی اداکار ہیں جنہوں نے شوبز انڈسٹری کو چھوڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایاز خان نے میڈیا کی مشہور شخصیات کے رویے کی وجہ سے میڈیا انڈسٹری کو خیر آباد کہا ہے۔ انڈسٹری چھوڑنے کے بعد ایاز خان اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ علی افضل کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم نام عجب گل ہے۔ مشہور پاکستانی ٹی وی اداکار عجب گل پاکستانی ٹیلی ویژن کے اس وقت کے بڑے اداکاروں میں سے ایک تھے، جب ڈرامہ ایک بھرپور تفریح کا ذریعہ بن کر ابھرا۔ بعد میں وہ بڑے پردے پر بن کر سامنے آئے۔ وہ پاکستان کی بہترین شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے شوبز چھوڑ کر اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ انہوں نے کبھی اس بارے میں بات نہیں کی کہ تبدیلی کیسے آئی، لیکن اسی وجہ سے انہوں نے خود کو شوبز سے دور کر لیا۔ وہ اپنی تبدیلی پر خاموش رہے اور دوبارہ کبھی شوبز میں نہ آئے۔ اور اگر بات کی جائے صنم چودھری کی تو وہ اپنے منفی کرداروں کے ساتھ ساتھ مثبت کرداروں کے لیے یکساں طور پر مشہور تھی۔ صنم چودھری نے پاکستان ٹیلی ویژن کے شائقین کے دلوں میں اپنے لیے ایک اچھا اور معروف نام کمایا تھا۔ تاہم اپنی شادی کے بعد صنم نے انڈسٹری چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے فیصلے کا اعلان کیا۔ انہوں نے اپنی پبلک پروفائل سے اپنی تمام تصاویر بھی ہٹا دی۔ صنم اب اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم مذہب کے بارے میں پوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ سارہ چودھری چھوٹی عمر سے شوبز انڈسٹری کا حصہ تھی۔ 2000 کی دہائی کے اوائل سے لے کر 2010 کی دہائی کے اوائل تک سارہ چودھری پاکستان ٹیلی ویژن اسکرینوں پر باقاعدہ طور پر نظر آ رہی تھی۔ اداکاری کی صنعت چھوڑنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ کامیاب طویل عرصے پر چلنے والے ڈرامے تیرے پہلو میں کا حصہ تھی۔ انہوں نے بتایا کہ انڈسٹری چھوڑنے کا فیصلہ کسی کے دباؤ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کیا گیا کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہی ہیں۔ اگر بات کی جائے علی حیدر کی تو وہ 90 کی دہائی کے مشہور گلوکار ہیں۔ انہوں نے موسیقی کی دنیا کو الوداع کہنے کا فیصلہ اس وقت کیا جب ان کا بیٹا شدید بیمار تھا۔ ان کا مشہور گانا پرانی چیز اور گٹار آج بھی مشہور ہے اور آج کے نوجوان بھی اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا آخری اور مشہور نام انم ملک کا ہے۔ پاکستانی ماڈل انم ملک نے مذہبی رجحان بڑھنے کی سعادت پر ماڈلنگ انڈسٹری کو چھوڑ دیا اور میڈیا سے درخواست کی کہ وہ میری ماڈلنگ کی تصویر شیئر کرنا بند کر دیں۔ اپنی انسٹاگرام سٹوری پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے ماڈل نے لکھا، تمام میڈیا پیجز اور بلاگر سے عاجزانہ درخواست ہے کہ برائے کرم میری ماڈلنگ کی تصاویر پوسٹ کرنا بند کر دیں۔ الحمدللہ میں اس دور سے بہت آگے نکل آئی ہوں۔